میں فی الوقت جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عالم پیغمبر کا وارث ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عالم نے 3 کام کرنے ہیں: اشاعت دین اور دفاع دین اور نفاذ دین۔ میں ان کا جو خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میں ان لفظوں میں پیش کروں گا کہ اب ہم نے جو کام کرنا ہے، جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے امت میں، ہمارے سامنے امت کے افراد 2 قسم کے ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جن میں طلب موجود ہے، اور بعض افراد وہ ہیں کہ جن میں طلب موجود نہیں ہے۔ جن افراد میں طلب موجود ہے وہاں تو ہم تعلیم دیں گے، اور جن میں طلب موجود نہیں ہے وہاں پہ ہم تبلیغ کریں گے۔ تو گویا علماء کرام نے جو کام کرنے ہیں، بنیادی کام 2 ہیں: نمبر 1 تعلیم اور نمبر 2 تبلیغ۔ جو طلب والے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھائیں، اور جو طلب نہیں رکھتے ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دیا ہوا دین پہنچائیں۔ تو تعلیم اور تبلیغ یہ 2 کام ہیں۔ اللہ کے دین کی طالبین دین کو تعلیم، اور اللہ کے دین کی غیر طالبین دین کو تبلیغ۔ تعلیم اور تبلیغ یہ بنیادی 2 کام ہیں علماء کرام کے جو انہوں نے سر انجام دینے ہیں۔ اب ظاہر ہے تعلیم اللہ کے دین کی ہوگی اور تبلیغ بھی اللہ کے دین کی ہوگی، لیکن خود عالم کو فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے ہوگی، پھر عالم کو فائدہ ہوگا۔ عالم کو فائدہ، میری بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ علماء کرام کے جو بنیادی کام ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے دین کی تعلیم، نمبر 2 اللہ کے دین کی تبلیغ۔ خود عالم کو اس تعلیم اور دین کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے نہ ہوئی تو اللہ کے دین کا فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، لیکن معلم اور مبلغ کا اپنا فائدہ نہیں ہوگا۔ معلم اور مبلغ اپنا فائدہ تب ہوگا جب جس اللہ کی دین کی تعلیم ہے اسی اللہ کے لیے ہو، اور جس اللہ کے دین کی تعلیم ہے اسی اللہ کے لیے ہو، تو پھر معلم اور مبلغ کا فائدہ ہوگا۔ اب ضروری ہے کہ ہم دین کا کام اس طرح کریں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو۔ کبھی انسان دین کا کام کرتا ہے اور اس کو خود فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات اس دین کی مدد، دین کی تائید اور دین کا کام ایسے شخص سے لیتے ہیں کہ جس کو اس دین کا وہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں علماء کرام سے بطور خاص گزارش کیا کرتا ہوں کہ پہلے حدیث پاک کا مفہوم خود سمجھیں اور اس کے بعد حدیث پاک کا مفہوم دوسروں کو سمجھائیں۔ جب ہمیں اچھی طرح نہیں سمجھ آئے گا تو ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ عام طور پر ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھیں، یعنی کبھی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے داڑھی منڈا دے دے گا، اور کبھی دین کا کام بے دین کر دے گا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھیں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں فاجر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو دین پر عمل نہ کرتا ہو۔ یہاں فاجر سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو کام کر رہا ہے اس کام کا اس کو فائدہ نہ ہو، اس کام کا اس کو اجر نہ ملے، تو گویا وہ کام کرنے کے باوجود بھی بے عمل ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ شریعت میں تو با عمل کا معنی وہ ہوتا ہے
اس عمل کا انسان کو فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی انسان کام کرے اور اس کام کا اجر نہ ملے تو شریعت اس کو باعمل شمار نہیں کرتی، وہ باعمل نہیں ہے، وہ باعمل نہیں ہے۔ باعمل تب ہوگا اس عمل کا اس کو نفع۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد کی تعمیر کراتا ہے، لیکن مسجد کی تعمیر اس لیے نہیں کراتا کہ اللہ راضی ہوں، اس لیے کراتا ہے کہ اس کو شہرت ملے، اس کی واہ واہ ہو، اس کا چرچا ہو۔ اب دیکھ اس نے مسجد کی تعمیر کرا دی لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملا، یہ ہوگا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ مسجد کی تعمیر ایسے شخص سے ہوگی کہ جس کو مسجد کی تعمیر کرنے کا خود اجر نہیں ملا۔ اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا عالم کو فائدہ تب ہوگا کہ جب وہ اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے کرے گا۔